اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ سورہ عنکبوت کچھ حصہ 20ویں پارے میں اور کچھ حصہ 21ویں پارے میں۔ اس مبارک سورت کی ابتدا مسلمانوں کے ان حالات سے جو ابتدائی زمانے میں کافروں کے ہاتھوں سے بلا کی مصیبتیں سہ رہے تھے، ان کی ہمت افزائی اور تقویت کے لیے فرمایا گیا کہ کیا زبانی دعوے سے اللہ پر ایمان لانا، آمنا، اسی دعوے سے تمہاری کوئی آزمائش نہ ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ فرمایا نہیں، امتحان اور آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ایمان دل کا معاملہ ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، جانچ پڑتال ہوگی کہ ایمان دل پر جمع ہے یا نہیں، کیونکہ ایمان تو وہی ہے جو دل میں بیٹھ جائے، پھر کتنی بھی مشکلات آئیں، لاکھ کوئی ہلائے مگر ہلنے کا نام نہ لے۔ فرماتے ہیں کہ جو امتحان میں پورے اترے وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو گئے۔ آگے ام حسب الذین یعملون السیئات سے کفار و مشرکین کو جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے دھمکی دی گئی کہ وہ اللہ سے بچ کر کہاں نکل جائیں گے، ان کے ایذاؤں کا بدلہ ان سے لیا جائے گا۔ پھر اہل اسلام کو تسلی دی گئی کہ ان کفار کا ستانا تمہارے درجات بڑھنے کا باعث بن رہا ہے۔ دیکھو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، اور ماں باپ کے پھر حسن سلوک کا تذکرہ ساتھ ساتھ آگے ایک مسئلہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ، اگر یہ والدین سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین کا درجہ ہے، فرما رہے ہیں اگر وہ بھی تمہیں شرک پر مجبور کریں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو فرماتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ آگے فرمایا جو لوگ ایمان اور عمل صالح پر جمے رہے انشاءاللہ ان کو ہم اپنے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، نیک اور صالح لوگوں میں شمار کریں گے۔ آگے فرمایا بعض لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جب ان کو فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب انہیں آزمایا جاتا ہے تو اس وقت میں جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، وہ دنیا والی سختیوں کو اللہ کے عذاب کی طرح ہولناک سمجھتے ہیں، تکلیف سے گھبرا کر دین کو چھوڑنے کی سوچنے لگتے ہیں۔ بتلایا مشرکین تمہیں ورغلائیں گے، اسلام چھوڑ کر پرانا طریقہ کفر و شرک اختیار کرنے کی دعوت دیں گے، ان کی چال میں نہ آنا۔ وہ تو یہاں تک کہیں گے وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، ہماری راہ پر چلو، ہم تمہارے گناہوں کو اٹھائیں گے، تمہارے عذاب کو برداشت کریں گے۔ فرمایا یہ بالکل جھوٹ بک رہے ہیں۔ دوسرے رکوع میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، پچھلی قوموں میں سے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے اس عظیم ہستی کو 950 سال فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ 50 عاما، 950 سال محنت کرتے رہے، لیکن بدبختوں نے جب نہیں مانا فَأَخَذَهُمُ الطوفان، تو بری طرح پانی میں غرق ہو کر ہلاک و برباد ہوئے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچایا۔ پھر مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ کی راہ میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، یہ بیان کیا۔ بالخصوص ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم کو گمراہی اور شرک سے باز رہنے کی کس طرح
نصیحتیں فرمائیں، لیکن لوگ آپ کی تکذیب میں آگے ہی چلے گئے۔ پھر درمیان میں جملے معترضے کے طور پر کفار مکہ جو قیامت کا اور اس طرح جزا اور سزا کا انکار کر رہے ہیں اس کو بتلا کر یہ فرمایا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعید ان ذلک علی اللہ یسیر، جس ذات نے مخلوق کو عدم سے وجود عطا فرمایا وہی رب دوبارہ اس کو پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ یقیناً سب کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، سب اسی کے پاس جمع ہوں گے، ہر ایک کو اپنے اعمال کے موافق جزا اور سزا ملے گی۔ پھر مجرمین اس روز اگر یہ چاہیں کہ خدا کے عذاب سے بچ کر کہیں چھپ جائیں یا کوئی ان کا حمایتی اور مددگار ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، فرمایا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ تیسرے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق کے جواب میں ان کی قوم نے یہ کہہ دیا الا ان قالوا قتلوا او حرقوا، قتل کر دو یا زندہ آگ میں جلا دو، فانجاہ اللہ من النار، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کس طرح محفوظ فرمایا۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو شرک اور بت پرستی سے منع فرمایا، اس کا تذکرہ فرمایا، یہ سمجھایا کہ خدا کو چھوڑ کر انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے اوروں کو معبود بنا کر رکھا ہے، قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہوگا یکفر بعضکم ببعض، تمہارا ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور اس طرح فرمایا انکار کرے گا وماواکم النار، اور فرمایا اگر تم بت پرستی سے باز نہیں آئے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا، وہاں تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ مگر قوم نے آپ کی بات کو نہ مانا، پھر فرمایا فآمن لہ لوط، آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام نے آپ کی شریعت پر ایمان لایا، اور اسی طرح آپ کی بیوی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان لایا، اور اس کے بعد اس کو ملک بدر کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ لوط علیہ السلام عذاب الہی سے ڈراتے دھمکاتے، اتنا وہ بے باکی سے نعوذ باللہ جتنا لوط علیہ السلام ڈراتے وہ بے باکی سے یہ کہتے کہ وہ عذاب کہاں ہے، فاتح وہ عذاب لاؤ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ بالآخر لوط علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا رب انصرنی علی القوم المفسدین، مولا یہ مفسد اور بدکار قوم جنہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی، مولا انہیں تباہ و برباد فرما۔ چوتھے رکوع میں عذاب کے فرشتے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی، ساتھ ہی لوط علیہ السلام کے قوم کو ہلاک کرنے والی بھی بات بتائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا، وہیں تو لوط علیہ السلام ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے سوائے اس کی بیوی کے سب کو اللہ رب العالمین نجات عطا فرمائیں گے۔ غرض فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر جب فلما ان جاءت رسلنا لوط علیہ السلام کے پاس آئے، حسین اور شکیل جوانوں کی شکل میں آئے، لوط علیہ السلام کی قوم اپنی بدکاری کے نعوذ باللہ خیال سے ان مہمانوں کے پاس آئی۔ لوط علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑا سمجھایا۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تخف ولا تحزن، آپ رنجیدہ نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں، انا منجوک، ہم آپ کو آپ کے متعلقین کو بچائیں گے، الا امرأتک، لیکن آپ کی بیوی نہیں۔ شرک اور کفر اتنی خطرناک چیز ہے کہ پیغمبر کی بیوی ہو کر بھی نہیں بچ سکتی۔ اللہ کا نظام، لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے فرمایا
کہ آپ یہاں سے تشریف لے کر جائیں۔ لوط علیہ السلام فرشتوں کی ہدایت پر راتوں رات بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوتے ہی وہ بستی الٹ دی گئی، پھر غیبی پتھروں سے سنگساری کی گئی، اور پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام آپ کی قوم مدین کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی اور نعوذ باللہ ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد عاد اور سمود کی نافرمانیاں، پھر قارون اور فرعون اور حامان کی نافرمانیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق پہنچائی، لیکن انہوں نے تکذیب اور سرکشی پر کمر بستہ رہے، جس کے نتیجے میں قارون زمین کے اندر دسا دیا گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر منہم من اغرقنا سمندر میں غرق ہوا۔ اس کے بعد آخر میں مشرکین کی حالت کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور ان کا سہارا مکڑی کے جالے کی طرح ہے، جو انتہائی کمزور اور انتہائی لاغر ہے۔ حقیقت میں معبود ہونے کے لائق تو وہی ذات ہے جس نے خلق اللہ السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا، ساری کائنات کو ایک نظام کے تحت اس طرح پائبند کر دیا کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے اس میں توحید کی بڑی دلیل ہے۔ 5ویں رکوع میں آپ علیہ السلام اور آپ کے جتنے متعلقین ہیں ان کو یہ دعوت دی گئی کہ اتل ما اوحی الیک، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے اور نماز کی پابندی کی تاکید کی گئی۔ یہ بتلایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب کو بہترین انداز میں نصیحت کرنے کی تلقین کا حکم کیا گیا۔ اس کے ساتھ مذہبی گفتگو کرنے کے آداب کی تعلیم دی گئی، اور یہ بتلایا گیا جو اہل کتاب صاحب فہم اور انصاف پسند ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور ان کو اللہ کی کتاب کی تسلی فرماتے ہیں اپنی کتابوں سے ملے گی اگر وہ عقل اور فہم سے کام لیں۔ فرما رہے ہیں اس کتاب کا معجز ہونا اور اس کتاب کا معجزہ ہونا اتنا ظاہر ہے سوائے ان ضدی کافروں کے، نعوذ باللہ، جو اس کلام الہی میں شکوک و شبہات کرتے ہیں۔ پھر بتلایا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام سے کچھ لوگ فرمائشی معجزات طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ پیغمبر ہے تو ہمارے لولا انزل علیہ آیات من رب، فرمائشی نشانیاں کیوں نہیں ظاہر کرتے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ اگر یہ پیغمبر کا کام پیغام الہی پہنچانا نہ ہوتا اور عذاب الہی سے ڈرانا نہ ہوتا تو ضرور دکھلاتے۔ یہ نشانیاں دکھلانا وہ تو خدا کے قبض قدرت کی چیز ہے۔ اس پر منکرین کو یہ بتایا یہ قرآن حکیم بذات خود ایک معجزہ ہے، بڑی نشانی ہے۔ اور 6 رکوع میں یہ بتلایا جو لوگ باطل پرست ہیں، سخت گھاٹی میں ہیں، کفار و مشرکین کو جب عذاب الہی سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ شکوک اور انکار کی راہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کرتے ہیں یستعجلونک بالعذاب، کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بھئی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اللہ کی حکمت اس میں ہے کہ اس کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے، اور فرماتے ہیں پھر آخرت میں تو ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جہنم ان کو احاطہ کرے گا۔ اس کے بعد تعلیم دی گئی اگر وطن کی زمین اسلام اور ایمان کی زندگی بسر کرنے کے لیے تنگ کر دی جائے تو پھر وہاں سے ہجرت کی جائے، ان ارضی واسعہ، وہاں سے ہجرت کی جائے۔ اور فرمایا اللہ کی زمین بہت وسیع ہے
اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، اس کا رزق کسی خاص جگہ سے وابستہ نہیں، ہر جگہ ملے گا۔ لہذا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں دینی ماحول کیسا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ دیکھو اطمینان کے لیے بتایا کہ من دابہ، بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا جمع نہیں کرتے، پھر بھی اللہ ہی ان کو مقدر روزی پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ایماندار بندے جہاں بھی ہجرت کر کے جائیں، اللہ انشاءاللہ ان کے گزارے کا سامان مہیا فرمائیں گے۔ پھر مشرکین سے یہ سوال کرنے کا کہا فرمایا گیا کہ اللہ کے معبود نہ ماننے کی ایک وجہ تھوڑا سا غور کرو۔ دیکھو لئن سألتم، ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا، سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کس نے اپنے کام میں لگایا، تو یہی کہیں گے اللہ۔ اتنا اقرار کرنے کے بعد رب العالمین کو معبود ماننے سے انا یوفکون، کیوں منہ پھیر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان سے پوچھ لیجئے خالق کون ہے، رزاق کون ہے، اپنی قدرت سے جس کو چاہے یبسط الرزق، رزق میں فراخی کر دے اور تنگی کر دے، تو یہ کہتے ہیں اللہ۔ جب رب العالمین کے قادر مطلق ہونے کی اتنی دلیلیں ہیں، لیکن نعوذ باللہ بل اکثرہم لا یعقلون، اکثر لوگ جو عقل نہیں رکھتے۔ آخری اور 7ویں رکوع میں پہلے تو دنیوی زندگی کو یہ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی یہ تو معمولی ہے، لہو و لعب، کھیل اور تماشا ہے۔ آخرت کی زندگی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہی تو حقیقت والی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے جس میں کوئی فنا نہیں۔ پھر آگے مشرکین کفار کی ناشکری کو ظاہر کیا گیا۔ جب یہ کسی بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں تو ان کو خدا ہی یاد آتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت وہ رب العالمین کو ہی پکارتے ہیں، اور اس خطرے اور مصیبت سے جب رب العالمین انہیں نجات دیتے ہیں، اذا ہم یشرکون، تو وہ شرک اور کفر پر باطل پرستی میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو تنبیہ کی گئی کہ ایسے بے انصاف اور ہٹ درم کہ حق کی بلا دلیل تکذیب کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اخیر میں اہل ایمان اور مخلصین اور مجاہدین کو بشارت دی گئی اور وعدہ فرمایا گیا جو ہمارے راستے میں ہمارے واسطے والذین جاہدوا فینا، مجاہدہ کرے گا، محنت اور مشقت اٹھائے گا، انشاءاللہ اس کی دیانتداری، اس کے خلوص کا اسے بہترین نتیجہ ملے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، ہر حال میں اس کے معین اور مددگار ہے۔ السلام علیکم۔